الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، رمضان المبارک 1441 ہجری کا آخری عشرہ جاری ہے، اور رمضان المبارک کا جتنا دورانیہ، جتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے، اس حوالے سے ہمیں ابتدائی طور پر جو محنت طلب، مشقت طلب کام ہیں اس پہ ہم نے توجہ بھی کی، روزہ بھی رکھا، قیام بھی کیا، تلاوت قرآن بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، راتوں کو جتنی توفیق تھی اللہ کے سامنے جاگ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی التجائیں اور مناجات پیش کی۔ تو بات یہ ہے کہ اب آخری عشرہ جاری ہے، اس آخری عشرے میں کیا کیا کام ایسے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا کام جو آخری عشرے کے حوالے سے ہے وہ ہے عبادت اور ریاضت کا خصوصی اہتمام۔ دوسرا کام اعتکاف کے مسائل، اور اعتکاف کو یعنی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس کو ہم کریں۔ تیسرا بڑا اہم کام جو اس آخری عشرے میں ہمارے لیے محنت طلب ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، اور چوتھا کام وہ ہے صدقۃ الفطر۔ جتنی ہم سے گفتگو آج ہوئی وہ انشاءاللہ کریں گے۔ بھائیو دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عشرے کے حوالے سے کیا معمول تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح آخری عشرے میں محنت، مشقت، عبادت کے حوالے سے کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، اس آخری عشرے کے علاوہ کسی دن عبادت اور ریاضت کے حوالے سے، عبادت میں توجہ، دھیان اور محنت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اگر فوکس ہوتا تھا تو یہ آخری عشرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے تھے۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان راتوں کو جگایا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول کرایا کرتے تھے۔ یہ بھائیو یہ آخری عشرے کی عبادات ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے ولا قام لیلۃ حتی الصباح، اور ساری رات صبح تک قیام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ولا صام شہرا کاملا، اور نہ ہی مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے، غیر رمضان، سوائے رمضان المبارک کے، کہ آپ قرآن بھی کثرت سے پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے بھی اتنا زیادہ تھے کہ اس طرح کا راتوں کو جاگنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے طور پر ہر شخص کو جو جتنی استطاعت رکھتا ہے، جتنا اس کا جسم ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ شریعت کا اصول بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کی جان جتنا اس میں ہمت، جتنی استطاعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی بساط اور حیثیت ہے، جتنا اس کا جسم اس کے لیے اس کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کے مطابق اس کو محنت طلب کام کرنے ہیں، تاکہ انسان اتنا تھک نہ جائے کہ ایک دن اتنی عبادت کر لے اور پھر 10 دن اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ رب العالمین ثواب دیتے نہیں تھکیں گے، تم نیکیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ وہ رب العالمین ہے جس کے پاس نیکیوں کے اتنے اتنے بڑے خزانے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رب العالمین کے پاس کتنا کچھ ہے جہاں سے وہ انسان کو ثواب اور نیکیاں اور جزا عطا کرتا رہتا ہے۔ بھائیوں، اس حوالے سے آخری عشرے کے حوالے سے خصوصی عبادت کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ جگائیے، اپنے بچوں کو جگائیے، اپنی گھر والیوں کو جگائیے، گھر میں جتنے افراد ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں نماز پڑھنے پر اکسائیے، جو رات کو قیام کرنے کے قابل ہیں، چاہے دل نہیں کرتا، رات کو قیام کرنے کی فضیلت سنا کر اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت شدہ عمل کی مثال بتا کر انہیں اس چیز پہ قائل کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ آخری ایام ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زندگی میں ہمارے لیے رمضان ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ نہیں ہے، لہذا اس آخری رمضان کو اپنے لیے آخری سمجھتے ہوئے، پتہ نہیں آخری کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شاید ہی آخری ہو، ہم اسی میں ہی اتنی محنت کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب آپ نے نصیحت فرمائی تھی تو عبداللہ بن عمر نے یہ نصیحت پلے باندھ دی اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے
اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کر لے تو کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر شام دیکھنی نصیب ہو جائے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں زندگی کتنی لکھی ہے، لہذا خذ من صحتک لسقمک، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی موت آنے سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لو، یہی تمہارے لیے بیش قیمت سودا ہے۔ تو بھائیو، اس کی کوشش ہمیں اپنے طور پہ کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، آخری عشرے کا دوسرا بڑا عمل اعتکاف ہے۔ اعتکاف قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کی نسبت مسجد کے ساتھ ہے۔ اب اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنا، یکسوئی اختیار کرنا، اور عبادت میں عبادت کی پیک کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور، اس اللہ کی عبادت میں مگن رہنا، یہ اعتکاف ہے۔ یہ صرف شریعت محمدیہ کے ساتھ اس کا تصور خاص نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے، اس اللہ کی عبادت کرتے۔ کس طریقے کے مطابق کرتے؟ وہ طریقہ جو جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، جو ان کی شریعت کا تھا، جو دین ابراہیمی کا تھا، اور جو دین حنیف کا طریقہ تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مطابق یہ کام کرتے رہے۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ یہ تصور یہودیوں اور عیسائیوں میں، ان کی شریعتوں میں بھی موجود ہے، لیکن ان کا اعتکاف کا تصور کچھ اور قسم کا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، انہوں نے مبالغہ اتنا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ان لوگوں نے رہبانیت کو خود گھڑا ہے، ہم نے ان کے لیے اس چیز کو فرض نہیں کیا تھا۔ یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر، جنگلات میں جا کر، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے، بھوکے پیاسے مہینوں مہینوں رہ کر اپنے جسم کو ایسی مشقت میں ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کتبناہا علیہم، ہم نے ایسی چیزیں ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ تصور تھا تنہائی کی عبادت کا، لیکن انہوں نے اس میں مبالغہ رائی اتنی کی، رہبانیت اختیار کر لی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تصور تو پرانا چلتا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا اعتکاف کا معمول کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اعتکف ازواجہ بعدہ، آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد پھر اعتکاف کیا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، اس سنت کو، اس کو احیاء بخشا ہے آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کے صحابہ کرام نے، انہوں نے احیاء بخشا ہے۔ اور اسی طرح ہی مسجد میں خیمے لگا کرتے تھے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔
اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اتنی پابندی کرتے کہ ایک سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف نہیں کر سکے، اور پھر کیا کیا؟ صحیح بخاری کی 2041 نمبر حدیث ہے، کیونکہ کچھ خصائص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ فرماتی ہیں لم یعتکف فی رمضان، آپ نے رمضان میں ایک سال اعتکاف نہیں کیا، حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، آپ نے شوال میں بھی اعتکاف کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، کنت اضرب لہ خباء فی المسجد، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کیا کرتی تھی، خیمہ لگایا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام 21ویں رات مسجد میں گزارتے، اور پھر جب صلاۃ الفجر کی ادائیگی فرماتے، اس ادائیگی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدخل خباءہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رمضان کی فجر پڑھنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ بات میرے بھائیوں سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا بنیادی تصور مسجد کے ساتھ ہے، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، نہ خاتون کے لیے نہ مرد کے لیے۔ اور موجودہ جو کیفیت ہے اور اس صورت کا سہارا لے کر شریعت کے رموز کو بدلا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی شریعت کے کسی تصور کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی اصول کو بدلا جا سکتا ہے کہ چلے عمرہ اس وقت وہاں پہ نہیں ہو رہا چلو ادھر کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا ہے، جھوٹ غیر مسجد کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ سنت عمل ہے، سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، کر لیا ٹھیک ہے، نہ کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، ساری زندگی بھی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس جو فرائض ہمارے لیے فرض ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی اس سال ضرور توجہ دیں کہ جتنی نیکیاں ہم نے اعتکاف پہ بیٹھ کے لینی تھی، اب ہم اپنے رب کو منا اتنا لیں کہ اپنا رب ہم سے پتہ نہیں کتنا ناراض ہے کہ ہم سے اللہ نے مسجد کے اعتکاف کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ تو ہمیں اجتماعی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رب العالمین کو منانا چاہیے، تاکہ ایسی سختی والی کیفیت اللہ تعالی ہم سے دور فرما دے۔ تو بھائیوں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور پھر کیونکہ مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے، اعتکاف شاید اکثر مساجد میں نہیں ہوا، غالباً ادھر بھی نہیں ہے، تو مسائل کا علم ہونا وہ ضروری ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ کتنے سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کوئی مستند حدیث اس حوالے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، آپ کا سنت سے ثابت شدہ عمل ہے، تو لہذا وہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر بسا نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ریاکاری کا تصور بہت جلدی غالب آ جاتا ہے۔ وہ کیسے غالب آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے دیکھیے اعتکاف کے لیے سیدہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک سال سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی اعتکاف پہ بیٹھ جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جی آپ بھی خیمہ لگا لیں، بیٹھ جائیں۔ سیدہ زینب نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساری مسجد میں ہی خیمے لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے اٹھوا دیے، اور آپ نے خود بھی اعتکاف نہیں کیا اور کہا البر ترون بھی، یہ نیکی کس کو دکھانا چاہتے؟ لہذا اعتکاف آپ نے اس سال نہیں ہونے دیا۔ لہذا ایسا نیکی کی ایسی کوئی شکل جس میں ریاکاری کا تصور ابھرتا ہو، جس میں دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے پیچھے لگنے کے لیے ایسی نیکی ہو، اس کا تصور شریعت میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج کے خیمے اتروا دیے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال یعنی 10ویں ہجری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 روز اعتکاف کیا، اور یہ وہ سال تھا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح معمول کے مطابق
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ ہر سال قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ، اعتکاف بھی ڈبل اور قرآن کی دہرائی بھی دوہری مرتبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا۔ تو بھائیوں، ان مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو تو جتنے تفصیل سے سچی بات ہے مسائل بتائے جاتے ہیں، آپ کو ان مسائل کا عالم ہو جانا چاہیے، تاکہ کوئی شخص آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے آپ اس کو بلا جھجک جو آپ نے سنا ہے الحمدللہ آپ کو مدلل اچھی طرح دلائل کی روشنی میں روشن بین دلائل کے ساتھ آپ کو مسائل بتائے جاتے ہیں، تاکہ آپ بلا جھجک آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کریں۔ اور کوئی چیز اگر آپ سے کوئی مخفی ہے، ہم انشاءاللہ موجود ہیں، حاضر ہیں، اس کو آپ اب ذاتی طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ ساری جتنے بھی مسائل ہیں، اب تو جس طرح جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سے اس دن بھی بات شیئر کی تھی کہ یہ سارے جمعے اپلوڈ ہو جاتے ہیں یوٹیوب پر، آپ وہاں پہ جا کے سارے کے ساری یہ چیزیں دیکھیں، مسائل کو سمجھیں، مسائل کو جانیں، اور اپنے دوستوں کی، اپنے رفقاء کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے گھر والوں کی اسی حوالے سے اسی طرح تربیت کریں جس طرح کہ آپ کو یہاں پہ مسائل بتائے جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کے حوالے سے بھائیوں کچھ مسائل آپ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو بات ثابت ہے، سنن ابی داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے یہ بات سنت ہے، یعنی اس کو یہ کام کرنا ہے کہ اللہ اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ اس نے مسجد جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے، کسی دوسری مسجد میں نہیں کرنا۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے، جمعہ فرض ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو سنت حاصل کرتے کرتے کہیں فرض نہ چھوڑ بیٹھیے گا۔ تو اس لیے بھائیوں سب سے پہلا مسئلہ مسجد جامع ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا کہ اعتکاف میں دخول کس وقت ہے، کیونکہ وہ وقت تو خیر گزر گیا، لیکن مسئلہ علم ہونا چاہیے کہ آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور آپ فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، بسا معاملات معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اعتکاف میں مجبوری بھی آڑے آ جاتی ہے۔ آپ وہ مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا السنت علی المعتکف، معتکف پر یہ بات سنت سے ثابت ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ کیا؟ اللہ یشہد جنازتاً، جنازے پہ نہیں وہ جا سکتا کہ باہر جنازہ ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں۔ وَأَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا، باہر جا کے کسی مریض کی عیادت نہیں کرے گا۔ اور وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور کسی ضروری حاجت کے بغیر وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ وہ ضروری حاجت کیا ہے؟ وہ طبی انسان کی حاجات ہیں جو مسجد میں اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کل تو مساجد ایسی ہیں جس میں باتھ روم، ٹوائلٹس، ہر چیز موجود ہے، لہذا باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر سے کھانا لا کے دینے والا واقعتاً کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر بغیر کسی سے بات کیے وہ کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے لا کے دینے والا کوئی نہ ہو۔ بہانہ نہیں چلے گا، یہ معاملات اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وہاں پہ چکر بازی کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری کی ساری نیکیاں گوا بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ آپ اعتکاف پہ تھے، آپ اس میٹنگ کے بعد آپ ان کو گھر میں چھوڑنے بھی گئے ہیں۔ ٹھیک، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری حاجت سمجھتے ہوئے یہ کام کیا تھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو اب ہمارے لیے وہ قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش مسجد میں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے
آپ سر میری طرف کر دیتے تھے، میں آپ کے سر پہ کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، آپ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کا گھر مسجد میں تھا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کسی کا بھی گھر مسجد میں نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ کچھ مسائل آپ نے سمجھ لیے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے کیسے مسائل کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور آخر میں یہ بات مد نظر رکھیں، عورت کے حوالے سے لوگ بار بار مسائل اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ چاہے یہ حالات کی نزاکت کا فائدہ اٹھا کر شاید رخصت مل جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، شریعت کا مسئلہ وہی ہے مرد و خاتون کے لیے، جس طرح کی ابتداء میں حدیث بتائی کہ خاتون کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے کیا ہے تو کر لیا ہے، اب عفا اللہ عما سلف، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، لیکن اعتکاف اس کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اس کا ثبوت دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے نا، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا ہے، وہ بھی اسی طرح مسجد میں کیا ہے۔ تو بھائیوں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات میرے بھائیوں اس آخری عشرے کے حوالے سے، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر، قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا، جب صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی عمروں سے نوازا تھا، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، ہمارے پاس تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر کے اتنے بڑے درجات کو پالیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر سال وہ رات دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ تقریباً 83 سال اور کتنے ماہ بنتے ہیں کہ اتنے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات میں دے دیے ہیں کہ تم اس رات جاگ کر رب کو منا لو، اللہ تعالیٰ اتنے سالوں کا ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے بھائیوں، آپ نے تو یہ بھی فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سیدہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جہاں پہ اعتکاف فرماتے، وہاں پہ ساتھ اپنے رفقاء کو حکم دیتے تحروا لیلۃ القدر فی آخر العشر من رمضان، کہ اس لیلۃ القدر کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ اور تلاش کیسے کرنی ہے میرے بھائیوں؟ راتوں کو جاگنا ہے، طاق راتوں میں بالخصوص جاگیے، طاق راتوں کو جاگیے، اللہ کو منائیے، قرآن پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، اور کئی طرح تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اور اسی طرح تسبیح اللہ کے لیے وہ کیجیے۔
جو کام کرتے ہوئے بھی رات مل گئی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر مجھے خواب میں دکھائی گئی۔ صحیح مسلم کی 1166 نمبر حدیث ہے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی۔ ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتها، مجھے میرے کسی بیوی نے مجھے جگا دیا، اللہ کی طرف سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر، اب تم آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، فکس رات نہیں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں بتایا، لہذا اب اس کو آخری عشرے میں میرے بھائیوں تلاش کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں اس میں محنت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات اس عشرے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے ہماری سیئات کو دور کر کے اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔